کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم اس پروگرام کی 25ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کا قصہ سنا تھا، اور یہ بھی کہ دوران سفر غلام میسرہ نے کیا کچھ دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی تفصیلات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اب چلیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اب جو دور گزر رہا تھا وہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عین قبل کا تھا، یعنی 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر کا۔ یہ دور بھی آپ کی زندگی کے گزشتہ ادوار کی طرح پاک اور شفاف دور تھا۔ جہاں تک تجارتی اسفار کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور بصرہ کا سفر کیا تھا۔ اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں عرب کے ایک بازار کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام جعاشہ تھا۔ اسی طرح یمن کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس میں جرش نامی بازار موجود تھا۔ اس کو بعض لوگوں نے رام پر جزم سے بھی پڑھا ہے، جرش۔ حاکم ابن مستدرک نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرش کا سفر دوبارہ کیا تھا۔ یہ اسفار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے، ان کی تجارت سے جڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسفار فرمائے تھے، ہر بار ان کی جانب سے معاوضے میں ایک ایک اونٹ دیا تھا۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ شرک کے مراسم سے اجتناب ان کے عادات و اطوار میں شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے پیکر تھے۔ سارے عرب میں ان کے بلند کردار کی مثالیں دی جا رہی تھی اور دی جاتی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا، یعنی جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام سے، اس کے نام کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث باب المناقب ذکر زید بن عمرو بن نفیل میں بیان کی گئی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند کا نام عبد العزیٰ کو لے کر بحث کی گئی ہے۔ دراصل نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلاؤ آیا وہ نبوت کے بعد تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے فرزند کا نام عبد العزیٰ رکھا تھا، اور عزیٰ عرب کے ایک بت کا نام تھا۔ یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جب کبھی آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آئیں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے۔ آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانہ لگانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں یہودیوں کی جانب سے، نصرانیوں کی جانب سے، اور اسی طرح جو اپنے آپ کو متکلمین میں شامل کرتے ہیں ان لوگوں کی جانب سے۔
پہلی بات یہ ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تاریخ صغیر میں لیا ہے، اور اگر روایت صحیح بھی ہے تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا نہایت ہی گھٹیا بات ہوگی، خلاف اخلاق و تہذیب بات ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے پہلے بت پرست تھیں، شاید انہوں نے وہ نام رکھا ہو، ممکن ہے انہوں نے یہ نام رکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک منصب نبوت پر فائز بھی نہیں ہوئے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی بت پرستی کی برائی کرنی شروع کر دی تھی، اپنے خاص لوگوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتے اور ان بتوں کی نکیر بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے اخلاق کو جاننے کا ایک معیار یا پیمانہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کے دوست و احباب کے حلقے کو جانیں اور پرکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا ادراک کریں۔ قربان جائیے ہمارے اسلامی تاریخ دانوں کی محنت پر اور ہمارے سیرت نگاروں کی دور اندیشی پر، اور پھر ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا نظام تھا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ رکھنے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سیرت نگار، روات اور تاریخ دان پیدا فرمائے کہ جنہوں نے صحیح روایتوں کو محفوظ رکھا اور ہم تک ان کو پہنچانے کا نظم فرمایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے ہر لمحے کو جس طرح محفوظ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، وہ دراصل ایک معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس کی ایک چیز کو تاریخ کے دامن میں بلا آمیزش محفوظ کیا گیا ہو، اور جب بھی جس کسی نے بھی اس میں آمیزش کرنے کی کوشش کی یا اپنی جانب سے کچھ اضافہ کرنے کی کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کذاب اور جھوٹے روات کو باہر کرنے کا انتظام بھی فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء دین، محدثین پیدا کیے اور علم و اسماء الرجال پر عبور رکھنے والے ایسی شخصیتوں کو پیدا کیا کہ ان کے دلائل، ان کے ثبوت و شواہد کو دیکھ کر لوگ ورطۂ حیرت میں ڈوب کر رہ جاتے ہیں، کہ ان کی تفصیلات کو پیش کرنے کے انداز کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آج بھی ایسے علماء کرام ہیں جو احادیث میں اس قدر عبور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، میں بات کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے حلقے کے بارے میں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو خوشی بھی ہوگی اور حیرانی بھی۔ یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب خاص الخاص تھے، نہایت پاکیزہ اخلاق والے، نفوس قدسیہ تھے۔ ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کی رفاقت کا رشتہ برسوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ دوسرا نام جو ملتا ہے وہ ہے حکیم ابن حزام کا نام ہے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچیرے بھائی تھے اور قریش میں معزز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے رئیس بھی تھے، یعنی مالدار بھی تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال کے بڑے تھے، اور یہی وہ شخصیت تھی جو دار الندوہ کی مالک تھی، اور یہی وہ ہستی تھی جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو 1 لاکھ درہم میں بیچ کر ساری رقم غریبوں میں خیرات کر دی تھی۔ یہ ہجرت کے 8ویں سال ایمان لائے تھے، مگر اس وقفے میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کیا کرتے تھے جیسی وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار کعبے کی کچھ اہم اشیاء نیلام کے لیے رکھی گئی تھی، تو اس میں حلہ بھی تھا جو بڑا عمدہ تھا۔ حکیم ابن حزام نے اس کو 50 اشرفیوں میں خریدا اور پھر مدینہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، البتہ قیمت کے بدلے میں اس کو میں لے سکتا ہوں۔
مجبور ہو کر انہوں نے قیمت کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جس دور میں اور جس مقام پر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں شرک عام ہے، اور بہت سارے مشرک ہمارے دوستوں میں سے بھی ہے، اور ایسے دوستوں سے ہمیں ہدیہ اور تحفہ جات ملنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی صورت میں کیا کیا جائے، انہیں قبول کیا جائے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان مشرک دوستوں کو دعوت ایمان پیش کرنے کی ہم اہل ایمان کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے، تاکہ ان کے تحائف کو قبول کرنے کی کراہت کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ان کو اسلام کا پیغام پیش کیے بغیر ان کے تحائف کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے تو ان کے مزید دور ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ مذکورہ سنت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت دین کے کام میں تیزی لائیں تا وقت کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ ہمیں اس کار با سعادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو تیسرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے حلقوں میں سے سننے کو ملتا ہے وہ ہے حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ یہ زمانے جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ جراحی کا مطلب آپریشن۔ اس کے علاوہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے وہ قیس بن صائب مخزوم تھے۔ مجاہد بن جبر نامی ایک مشہور و معروف مفسر گزرے ہیں، وہ انہی کے غلام تھے۔ یہ سب بلند اخلاق رکھنے والی شخصیات تھیں ناظرین، اور اس طرح کی تاریخ میں اور شاید ہی کسی تاریخ میں ملتا ہو کہ جو ہے کسی شخصیت کے اس قدر ناموں کو جو زمانے جاہلیت کے دوست کے نام بھی جو ہے محفوظ کر لیے گئے ہوں اور ان کے بعد ایمان لانے کی چیزوں کو بھی پیش کیا گیا ہو۔ یہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور بلکہ ایک معجزہ ہی ہے کہ ہر ایک چیز کو جو ہے ہمارے سیرت نگاروں نے جو ہے جمع کر کے رکھا ہے، اور ان راویوں کو جو صحیح حدیث کو جمع کیا اور ہم تک ساری تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ واقعی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، کہ ہمیں ہر چیز جو ہے سیدھے اور صحیح پہنچائی، پوری چھان بین کے ساتھ، اور جو جھوٹی ہوتی ہیں اس کو نکال پھینکنے کے ساتھ۔ بہرکیف ناظرین، یہ سب بلند اخلاق رکھنے والی شخصیات تھیں جو گزر گئیں۔ اب ہمارے اس خصوصی پروگرام میں وقت ہو چلا ہے، اگلے ہفتے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ بیچ میں بیان کرتا چلوں کہ غیر مسلموں سے تحفے تحائف پیش کرنے کی جو بات یہاں پر پیش کی گئی، ایمان کو تو رکھنا چاہیے، لیکن موقع و مناسبت کو سمجھتے ہوئے جو حکمت ہم اپنا سکتے ہیں دین کو پیش کرنے کی ہونا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے عداوت بڑھ جائے کسی چیز کو جو ہے انکار کرنے پر، تو کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ اس کو قبول بھی کریں اور پھر جو ہے ان تک ایمان کی بات بھی پہنچ جائے۔ بہرکیف ناظرین، اجازت دیں، یہ ایک الگ ہی موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔